اور جتنے بھی مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ سارے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ایمان والے ہیں، ایمانی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ہر انسان کامیاب ہو جائے، ناکامی سے بچ جائے، یہ فکر انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے۔ جب نبی تشریف لاتے ہیں اپنی قوموں کی طرف، اپنے علاقوں کی طرف، ان کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا ایک ایک امتی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ اور اصل کامیابی میرے دوستو جنت کی ہے۔ دنیا کی کامیابی وقتی ہے، تھوڑے وقت کی ہے، یہاں کی عزت وقتی، یہاں کی صحت وقتی، یہاں کی بیماری وقتی۔ اور اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ ہے کامیاب۔ اللہ پاک اس کو کامیابی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچ کے اور جنت میں جانے کا فیصلہ اللہ پاک فرما دیں تو یہ انسان کامیاب ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ جہنم کے اندر جانے کا فیصلہ ہو گیا اللہ کی طرف سے تو پھر یہ انسان ناکام ہے، اور اس کی ناکامی بہت بڑی ہے۔ وہ ناکامی بہت سخت ہے، بہت بڑی ہے۔ وہاں کے عذاب، وہاں کی آگ، وہاں کے سانپ، وہاں کے بچھو، اللہ اکبر، ہم سوچ نہیں سکتے، اتنی بڑی ناکامی ہے جہنم کی۔ اب میرے بھائیو دوستو، ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا ہے۔ ہماری جو پہچان ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک شعبے والے ہیں، ہم دکاندار ہیں، تاجر ہیں اور زمیندار ہیں، وزیر ہیں، اور جو بھی شعبے ہیں، یہ ہماری اصل پہچان نہیں ہے۔ ہماری اصل پہچان یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اب امتی ہونے کی وجہ سے کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان وہ ہے جو بندہ بن کے رہے گا۔ بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد، اللہ کی بندگی میں آ جانا، اس کے لیے انسان کو پیدا کیا اللہ نے۔ اور میرے بھائیو دوستو، اس امت میں ہونے کی وجہ سے دوہری ذمہ داری ہے ہماری۔ ایک تو یہ ہے کہ خود ہم جو ہے بندگی میں آ جائیں، اور ساری دنیا کے جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب ایمان والے بن جائیں، کلمے والے بن جائیں، نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، ذکر کرنے والے بن جائیں، اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ تو فکر ہم نے کرنی ہے ساری دنیا کے انسانوں کی، کسی کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا میرے دوستو؟ اب سوچیں، جتنا بڑا کام ہوتا ہے ویسی بڑی سوچ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جو دائی ہوتا ہے، دائی جو دعوت دینے والا ہوتا ہے، اس کا دل جو ہوتا ہے نا وہ سمندر کی طرح ہوتا ہے۔ سمندر جیسے سارے دریا اور ندی نالے سب کے سب جو ہے وہ ایک گاڑی ہے، یہ جن صاحب کی ہے، اگر وہاں سے ہٹا لیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ BHK 625، یہ ٹویوٹا گاڑی ہے، راستے میں کھڑی ہے، یہ ہٹا لیں۔ BHK 625 سندھ کا نمبر ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جتنا
اتنا بڑا کام ہے، ویسی سوچ ہونی پڑے گی۔ اگر ہماری سوچ صرف ایک خاندان کی ہے، اپنے خاندان کی یا اپنے گاؤں کی یا اپنے علاقے کی یا اپنے شہر کی، اگر اس کے اندر سوچ محدود ہے تو پھر ہماری نسبت سابقہ انبیاء علیہ السلام سے ہوگی، کیونکہ وہ ایک علاقے کی طرف بھیجے جاتے تھے، ایک قبیلے کی طرف بھیجے جاتے تھے، ایک گھرانے کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ لیکن اگر ہماری سوچ یہ ہوگی کہ قیامت تک کے آنے والا انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے، اگر یہ سوچ ہوگی اور نیت ہوگی تو پھر ہماری نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے ساتھ ہوگی۔ تو پہلے تو ہم نے اپنی نیت کو ذرا وسیع کرنا ہے، بڑھانا ہے۔ سارے عالم کے انسانوں کو سامنے رکھ کے ہم محنت کریں گے۔ 8 ارب انسان ہیں، 8 ارب انسان، اس میں سے تھوڑے ایمان والے ہیں، 2-2.5 ارب مسلمان ہیں، باقی سب کے سب غیر مسلم ہیں۔ اب میرے بھائیو دوستو، یہ سب ایمان والے بن جائیں، یہ کیسے ہوگا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ اللہ پاک کریں گے۔ وہ اللہ جس نے ان انسانوں کو بنایا، ان کو پیدا کیا، ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ضرورتیں حاجتیں پوری کر رہے ہیں، تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت ملے گی، جس کو چاہیں گے اس کو نہیں ملے گی۔ تو ہم نے ایسی محنت کرنی ہے اور پھر دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو تو ہدایت عطا فرما۔ اگر اللہ پاک نے ہدایت دے دی سارے عالم کے انسانوں کو تو پوری دنیا میں دین زندہ ہو جائے گا، اور جب دین زندہ ہوگا تو لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی، کیونکہ جو دین پہ چلتا ہے اللہ پاک اس کو کامیاب فرماتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم اس بات کا عزم کریں کہ ہم نے ایسی محنت کرنی ہے کہ اللہ پاک جو ہے یعنی پوری دنیا کے انسانوں کے رخوں کو پھیرنا ہے اللہ کی طرف، کہ وہ بجائے مخلوق کے اندر اپنی ضرورتوں حاجتوں کو پورا ہونے میں سمجھ رہے ہیں، تو وہ اس سے نکلیں کہ مخلوق جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی، سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک کی ذات بہت بڑی ذات ہے، قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں۔ ہم سب کے پاس جو کچھ ہے انہیں اللہ نے دیا ہے۔ ہمیں آنکھیں اللہ نے دی ہیں، دل و دماغ اللہ نے دیا، جسم اللہ نے دیا، یہ چیزیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، اور ہمیں ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں، گھر موجود ہیں، کپڑے موجود ہیں، سواریاں موجود ہیں، یہ سب کی سب اللہ نے دی ہیں۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں اپنی قدرت سے لے لیتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، گویا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ ہمارے دل میں اتر ہے۔ اللہ پاک چیزوں کے اور اشیاء کے خالق ہیں، جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اس کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے سب اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، دریا، پہاڑ، سمندر، اور جیسے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے ان کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے، ان سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ پانی کے اوپر اللہ کا قبضہ،
پہاڑوں کے اوپر اللہ کا قبضہ، آگ کے اوپر اللہ کا قبضہ، ہر چیز پہ اللہ کا قبضہ ہے۔ اللہ جو حکم دیں گے پانی وہی کرے گا، اللہ جو حکم دیں گے آگ وہی کرے گی۔ آگ جلانے میں اللہ کی محتاج، پانی ڈبونے میں اللہ کا محتاج، پیاس دور ہونے میں پانی اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ نہ چاہے انسان پانی پیتا چلا جائے، پیتا چلا جائے، پیتا چلا جائے، اس کی پیاس دور نہیں ہو سکتی۔ اللہ چاہے تو بغیر پانی کے پیاس بجھا دیں، اللہ کے اختیار میں۔ اللہ پاک جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وحی آتی تھی تو وحی کے لکھنے کے لیے کچھ صحابہ مقرر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے تھے کہ یہ وحی آئی ہے، اس کو لکھو، تو وہ اس کو لکھتے تھے۔ ایک صحابی جو کاتبین وحی میں سے تھے، ان کو پیغام بھیجا کہ آپ آئیے اور آ کے وحی کو لکھیں۔ وہ کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے قاصد سے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ وحی آئی ہے، وحی لکھوانی ہے، آپ تشریف لیں۔ دوبارہ قاصد گیا، دوبارہ پھر انہوں نے کہا بس ابھی آ رہا ہوں، آپ چلیے میں آ رہا ہوں۔ تیسری بار پھر ایسا ہی ہو گیا۔ جب 3 بار ایسا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکل گیا کہ جا اللہ تیرے پیٹ کو نہ بھرے، یہ آپ نے فرما دیا۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں بھوک لگتی تھی، میں کھانا کھاتا تھا، میری بھوک ختم نہیں ہوتی تھی، میں کھانا کھاتا تھا، کھاتا رہتا، حتیٰ کہ میرے جبڑے تھک جاتے تھے کھا کے، لیکن میری بھوک ختم نہیں ہوتی تھی۔ اللہ چاہے تو بغیر کھانے کے بھوک کو دور کر دیں۔ ایک زمانہ آئے گا، آخری زمانہ، اس میں مسلمان جو ہے وہ آبادیوں سے نکل کے پہاڑوں کی جنگلوں کی طرف چلے جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ اس وقت کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، تو وہ ذکر کریں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ ان کے پیٹ کو بھر دیں گے، ذکر سے اللہ پیٹ کو بھر دیں گے۔ تو اللہ پاک ہر چیز پہ کرنے پہ قادر ہیں، مخلوق سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ پاک چیزوں کے خالق ہیں، ایسے اللہ پاک حالات کے بھی خالق ہیں۔ اب روزانہ جو حالات آ رہے ہیں دنیا میں، یہ اللہ پاک کی طرف سے آ رہے ہیں، یہ مخلوق سے نہیں ہو رہا، اللہ سے ہو رہا ہے۔ طوفان کا حال، بارش کا حال، سیلابوں کا حال، بھوک کا حال، پیاس کا حال، حالات کے خزانے ہیں اللہ کے پاس۔ جیسے چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، حالات کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ پاک اپنا قرب دینے پہ آ جائیں تو اللہ کے پاس قرب کے خزانے ہیں، کس کو کتنا قرب ملے گا اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ ذلتوں کے خزانے، سانپوں کے خزانے، آگ کے خزانے، پانی کے خزانے، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ہر چیز کے خزانے ہیں۔ اس میں سے اللہ تھوڑا تھوڑا دنیا میں بھیجتے رہتے ہیں، اتارتے رہتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے نمونے کے طور پہ۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمارا تعلق اس پاک ذات سے بن جائے۔ اللہ کی ذات پاک ہے،
ہر عیب سے پاک ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں، اور وہ سب سے بڑے ہیں، قدرت والے ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور بڑے کے کرنے سے ہو رہا ہے، چھوٹوں سے نہیں ہو رہا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں کہ تم سب کے سب فقیر ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں غنی ہوں، تم سب کے سب فقیر ہو۔ اب یہ فقیر کس کو کہا جا رہا ہے؟ بادشاہ کو، وزیر کو، تاجر کو، زمیندار کو، تمام دنیا کے انسانوں کو کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ تم سب فقیر ہو۔ فقیر کے پاس سے کیا ملے گا آپ کو؟ فقیر کے پاس سے کچھ نہیں ملتا، غنی سے ملتا ہے۔ غنی سے لینے کے لیے غنی کے گھر میں آنا پڑتا ہے، اور غنی کا جو گھر ہے وہ مسجد ہے۔ اللہ سے لینے کا ضابطہ کیا ہے کہ غنی کے گھر میں آ کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اپنے ماتھے کو ٹیکو اس کی قدموں کے اندر، اور یہ خیال کرو کہ جب میں سجدہ کر رہا ہوں تو میں اللہ کے پاؤں میں سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کے قدموں میں سجدہ ہے۔ مجھے اس غنی سے سب کچھ ملے گا، میرے حالات جو ٹھیک ہوں گے وہ اس پاک ذات کے راضی کرنے سے ٹھیک ہوں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، کہتے ہیں کہ جو ہی کوئی مخلوق سامنے آئی اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سے میرے کام وابستہ ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کرتے تھے وزیر کی شکل آ گئی، وزیر آ گیا، اب فوراً دل میں یہ خیال پیدا کہ یہ جو وزیر ہے اس سے میرا تعلق اگر بن جائے تو میرے سارے کام بن جائیں گے۔ اس وقت میں اپنے دل کو روکنا ہے، اپنی توجہ کو روکنا، اپنے دھیان کو روکنا، اور اس کو اس طرف لے جانا کہ دیکھو اس شکل سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ پاک کی ذات عالی سے سب کچھ ہوگا۔ تو دھیان اللہ کی طرف کرو، دھیان اللہ کی طرف جائے گی، اللہ پاک کریں گے۔ پہلے بھی انہوں نے کیا، آج تک جو کچھ ہوا اللہ نے کیا، آج جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہے ہیں، آئندہ جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ ہی کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمارا روزانہ ہم اس کی محنت کریں۔ دیکھو یہ جو ایمان ہے، کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے جو یقین مقصود ہے یہ روزانہ کی محنت سے یقین بنے گا۔ جب ہم اللہ کی بات کریں گے، اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور میری ضرورتیں حاجتیں اللہ پوری کریں گے، اپنی قدرت سے پوری کریں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ میں چلوں گا، میرے دونوں جہانوں کی زندگی بنے گی۔ غیر کے طریقوں پہ چلنے میں دونوں جہانوں کی زندگی بگڑ جائے گی۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس کے لیے روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دینی ہے، انفرادی دعوت، اجتماعی دعوت ہے جی، زیادہ انفرادی دعوت، ایک کے پاس بیٹھ کے ان سے یہ بات کرنا، اور جب بات کی جائے تو یہ دھیان جمانا کہ اس سے میرا یہ یقین میرے دل کے اندر اتر جائے، اپنے دل کو نشانہ بنا کے دعوت دینا کہ میرے دل کا یقین بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جب جلائی گئی، نمرود بادشاہ تھا، اس نے آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اندر پھینکنے کا حکم دے دیا۔ تو آپ نے سنا ہوگا بار بار کہ آسمانوں پہ کھلبلی مچی اور فرشتے متوجہ ہو گئے اللہ کی طرف، اور فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ ہمیں اجازت دیں کہ آپ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست تھے، کہ وہ اس وقت مصیبت میں ہیں، ہم جا کے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ چلے جاؤ اور
میرے خلیل سے پوچھ لینا، اگر وہ کہیں تو ان کی مدد کر دینا۔ تو فرشتے آ گئے، پانی کے فرشتے، پہاڑوں کے فرشتے حاضر خدمت ہو گئے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اے خلیل اللہ، اگر آپ چاہیں تو ہم پانی لا کے آگ کو بجھا دیں، پہاڑوں کو لا کے آگ کے اوپر گرا دیں تاکہ یہ آگ بجھ جائے، آپ کے ایک اشارے کی دیر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اے فرشتوں، آپ کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ کیا اللہ نے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا کہ میرے خلیل سے پوچھو، اگر وہ کہیں تو تم مدد کر دینا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب فیصلہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں کہ اگر یہ کہیں تو مدد کر دینا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرا امتحان ہے اور اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میری توجہ کس طرف کو جاتی ہے۔ تو انہوں نے فرشتوں کی مدد سے انکار کر دیا کہ تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اکیلا میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ میرے حال کو جانتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ ہے، وہ اکیلا میرے لیے کافی، جو اللہ چاہے گا وہ۔ میرے بھائی دوستو، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور آگ بڑی زبردست آگ تھی، معمولی آگ نہیں تھی۔ اب قریب جب گئے تو ان کو ڈالنا مشکل ہو گیا، آگ کی تپش بہت زیادہ تھی۔ نمرود کے جو فوجی تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو جا نہیں سکتے قریب۔ تو کہتے ہیں شیطان آیا، شیطان انسانی شکل میں، اس نے آ کے ایک تجویز دی کہ ایک منجنیق بناؤ، منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کے دور سے آگ کے اندر پھینکو۔ تو ان کو آگ کے اندر پھینکا گیا، اور آگ میں پہنچتے ہی اللہ پاک کا حکم آ گیا آگ کو، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے ہوئے اور مزے کے ساتھ، اور اللہ نے ایک پانی کا چشمہ نکال دیا ہے جی، اور انار کا پودا لگا دیا، اور اس میں سے جو ہے وہ پھل بھی کھا رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہے، آگ نے ان کو کچھ بھی نہیں کیا، ہاتھوں کی رسیاں جل گئی لیکن بدن کا کوئی بال بھی نہ جلا۔ تو لوگ حیران ہو گئے، اور لوگوں نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا دین پھیل گیا، اسلام پھیل گیا، لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہونا شروع ہو گئے کہ آگ جو ہے اس نے تو جلایا نہیں، اور سب لوگ سمجھتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج بھی آگ اللہ کے حکم سے جلائے گی۔ وہ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، وہ اللہ آج بھی موجود ہے، اور اس اللہ کا قبضہ ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، ہماری توجہ اور دھیان یہ ہو کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہمارے دل میں شفقت ہو، ہمدردی ہو، کہ یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلے۔ اب اس کے لیے اللہ سے مانگنا پڑے گا، کہتے ہیں اللہ سے رو رو کے مانگنا پڑے گا، یا اللہ ہمیں وہ صحیح فکر نصیب فرما، ہمارے اندر کی جو فکر ہے یا اللہ جو ہونی چاہیے ہمیں وہ فکر نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے غم میں سے ہمیں غم نصیب فرما، حضور والی فکر میں سے ہمیں فکر نصیب فرما۔ اور میرے بھائی دوستو، اس کے لیے جو ہے ہم نے محنت کرنی ہے۔ ایک تو ہم نے یہ نیت کرنی ہے، اپنی حیثیت کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو ہر آن گھڑی یہ سمجھنا کہ میں امتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کی مدد بقدر ذمہ داری کیا ہے؟
اگر ساری دنیا کے انسانوں کی فکر کریں گے اس کے بقدر اللہ کی مدد آئے گی، اس کے بقدر ہم اللہ کے راستے میں لوگوں کو تیار کر سکیں گے، دیر سے دور کے لیے، دیر سے دیر کے لیے، دور سے دور کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے ہم تیار کر سکیں گے، بشرطے کہ ہم اس نیت سے دعوت دیں۔ اور میرے بھائیو دوستو، ایمان اور اعمال میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، ملک میں، مال میں، چیزوں میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اللہ نے انسان کے اپنے جسم کے اندر رکھی ہے۔ اس جسم کے اندر کا دل کا یقین صحیح ہو، جسم سے نکلنے والے اعمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والے اعمال کے مطابق ہوتے تھے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی نمازوں پہ محنت کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو دی گئی وہ نماز ہمیں دی گئی، 5 وقت کی نماز، اس کا اہتمام اور فرائض کو مسجد میں ادا کرنا، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز جو ہے اس کی تیاری کر کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا۔ میرے بھائیو دوستو، نماز میں آدمی اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جتنی نمازوں پہ ہم محنت کرتے جائیں گے، نماز کے اندر کا جو اللہ پاک ہمیں لذت نصیب فرمائیں گے، خشوع و خضوع نصیب فرمائیں گے۔ جیسے صحابہ کی نمازیں تھیں کہ نماز کے اندر کسی کا دھیان، کسی غیر کا دھیان نہیں آتا تھا، ہماری تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک اللہ کے علاوہ کسی کا دھیان نہ ہو، اللہ کا دھیان، اور ہر شکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی شکل سے مطابقت کھاتی جائے۔ رکوع میں کتنا جھکنا ہے، سجدے کے وقت میں ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، نگاہ کہاں رکھنی ہے، تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، اور جو ہے ہر جو نماز کا جز ہے اس کے اوپر مجھے کیا مل رہا ہے، سجدے میں کیا مل رہا ہے، قیام میں کیا مل رہا ہے، فضائل کا استحضار ہو، فضائل کو سامنے رکھ کے ہم نماز کو ادا کریں۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نماز شروع کی، تکبیر تحریمہ کی نماز شروع کی، اور ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ گئے، پورا قرآن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز ایسی تھی کہ کئی بڑی صورتیں اور کئی سپارے پڑھ جاتے تھے، اتنی لمبی نماز ہوتی تھی۔ ایسے پھر اور امت میں آنے والوں کو نے اپنی نمازوں پہ محنت کر کے اور نماز کو بنایا، نماز روشن اور چمکدار بن کے اوپر جاتی ہے، اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ تجھے بھی اللہ ایسے کامیاب کرے، اور جیسے تو نے مجھے شاندار کر کے پیش کیا اللہ کے سامنے۔ ہم اپنی نمازوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، نمازوں پہ محنت کرنا، کوشش کرنا، اس کے لیے علم کو سیکھنا پڑے گا، دین کا علم سیکھنا ضروری ہے، موٹا علم جس سے جائز ناجائز کی پہچان، حلال حرام کی تمیز ہو جائے، اور عبادات صحیح نیز پہ ہو جائیں۔ اب حج پہ جا رہے ہیں تو حج کا علم سیکھنا بھی ضروری ہے، نماز فرض ہے تو نماز کا علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، زکوٰۃ کا علم ہے، روزے کا علم ہے، تو علماء سے پوچھ کے، اور جو ہے ان سے مسائل کو پوچھنا، اور پھر اپنی نمازوں کو درست کرنا، اپنی عبادات کو درست کرنا، اپنے کاروبار کے مسائل کو بھی پوچھنا۔ تو اس لیے ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ علم کو حاصل کرے،
صحابہ کرام کے زمانے میں ہر صحابی علم سیکھنے والے تھے اور علم سکھانے والے بھی تھے، سیکھتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آتا ہے اس کو سکھاؤ، جو نہیں آتا اس کو سیکھو۔ اب اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی بڑی عمر ہو گئی ہے، سفید داڑھی ہو گئی ہے، لیکن علم کو سیکھنے میں ہم طالب علم کی طرح ہیں، تو ہم جو ہے یعنی مسائل کو بھی پوچھیں گے بلا کسی جھجک کے۔ علماء کرام کے پاس جا کے ان سے مسائل کو بھی پوچھنا، کتابوں سے بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور جو بڑے مسئلے ہیں، کاروباری مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، یہ تو کسی اچھے بڑے جو مفتی حضرات ہیں ان سے پوچھ کے تو اس پہ ہم عمل کریں، کیونکہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، ہمارے علم میں یہ بات ہوتی نہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں علماء کے ساتھ اچھا تعلق ہو، علماء کی محبت ہو ہمارے دل کے اندر، ان کی قدر ہو، علماء کی ہم قدر کریں، ان سے ہمارا تعلق ہو اور ان سے ہم پوچھیں۔ اور میرے بھائیو دوستوں، عالمانہ زندگی گزارنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ حالانکہ ہم میں سے سب عالم نہیں بن سکتے، لیکن عالمانہ زندگی گزارنا ضروری ہے۔ نماز بھی عالمانہ ہو، گفتگو بھی عالمانہ ہو، ہر موقع پہ ہر بات کہہ دینا یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ کسی موقع پہ کوئی بات کہنے کی ہوتی ہے، کسی پہ خاموش رہنا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ صرف خاموش رہنا ہوتا ہے۔ کسی بڑے کی مجلس میں جائیں تو وہاں پر اپنی بات نہیں کہنی، بلکہ وہ جو بڑے ہیں ان کی باتوں کو سننا ہے۔ کہتے ہیں کسی عالم کی مجلس میں جاؤ تو ان کی باتوں کو سنو، وہ کیا کہتے ہیں، کوئی دین کے بڑے بزرگ ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کی باتوں کو سنو، اپنی کارگزاری سنا دیں تھوڑی سی، موقع لگے تو بھائی ہر ایک کی قدر ہو ہمارے دل کے اندر۔ اور میرے دوستوں، دھیان جمانے کی مشق کرنی ہے ہم نے تسبیحات کے ذریعے۔ تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اب اس میں معنی کا دھیان کرتے ہوئے تسبیح جو پڑھا جا رہا ہے اس کا مطلب سمجھ کے جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، مخلوق کچھ کرنے میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ تو دھیان جما کے انشاءاللہ تسبیح پڑھنے میں مزہ آئے گا، لذت آئے گی۔ جب ذکر میں لذت آنی شروع ہو جائے گی تو پھر ذکر کو بڑھانے کو دل چاہے گا۔ ایسے بھی اللہ والے تھے جو ساری رات اللہ کے ذکر میں گزار دیتے تھے، ان کو اللہ کے ذکر میں ایسا مزہ آتا تھا کہ پوری رات اللہ کی یاد میں اللہ کو پیارے پیارے ناموں کے ساتھ یاد کرتے۔ ایسے اللہ والے موجود تھے۔ تو میرے بھائیو دوستوں، تسبیحات، درود شریف کا اہتمام، جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا اللہ پاک ہر تنگی پریشانی میں سے اس کو نکال دے گا۔ آپ کے اوپر بہت تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی، استغفار کو بڑھا دیں، استغفار کو لازم پکڑ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک نکال دیں گے اس میں سے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت پریشان ہوں، گھر کے حالات خراب ہو گئے، مقروض ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جب گھر جاؤ تو سب سے پہلے سلام کرو، اور پھر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لو، اور پھر ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو، قل هو اللہ احد۔ تو وہ صحابی جو ہیں انہوں نے یہ عمل شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ساری پریشانی ختم ہو گئی، اللہ نے میرا سارا قرضہ بھی ادا کر دیا، اور اللہ نے میرے حالات اچھے کر دیے،
اب اس ایک عمل کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، اس عمل کو اختیار کرنے پہ اللہ نے ان کا کام بنایا۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 3 صورتوں کا اہتمام صبح شام، 3 صورتیں، سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ آپ نے پڑھا، ایک دفعہ ہو گیا، پھر دوسری دفعہ پڑھا، یہ دوسری دفعہ ہو گیا، پھر تیسری دفعہ پڑھا، پھر تیسری، تو 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ شام۔ جو پڑھ لے گا اللہ پاک اس کی ساری چیزوں کی کفایت کر دیں گے۔ کیسے؟ اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال دیے گئے جس سے کہ ہمارے کام بنے گے۔ اعمال سے کام بنتے ہیں، ملک و مال سے کام نہیں بنتے۔ مال کے زیادہ ہونے سے ضروری نہیں کہ کام بن جائیں گے۔ مال سے کام تب بنیں گے جب اللہ پاک کا ارادہ ہوگا۔ اگر اللہ کا ارادہ نہ ہوا تو مال کے ہونے کے باوجود کام نہیں بنیں گے۔ اس لیے بھائی، مال کا یقین بھی دل سے نکلے، ملک کا یقین دل سے نکلے، حکومتوں کا یقین دل سے نکلے کہ حکومتوں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ کسی حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور فوج سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ جب ایمان و عمل زندگی بھی ہوگا تو پھر جو بھی آپ سبب اختیار کریں گے، چاہے چھوٹا سا سبب ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ دشمنوں کے ہاتھ میں راکٹ ہوں گے، جہاز ہوں گے، میزائل ہوں گے، آپ کی زندگی میں ایمان اور عمل ہوگا، دین کی محنت کر رہے ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہوگی، لاٹھی ہوگی، اسی سے اللہ آپ کو فتح دے دے گا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ یقین بنانا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ پاک کے ارادے سے ہوتا ہے۔ ایمان اور عمل کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی ہے، تو یہ یقین اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اندر جو غلط یقین ہے وہ نکل جائے اور صحیح یقین آ جائے۔ اس کے لیے روزانہ ہم نے آواز لگانی ہے۔ اور بھائی، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، روزانہ دیکھ کے قرآن پڑھنا، اور تہجد کے وقت قرآن پڑھنا، روزانہ کم از کم 1 سپارہ، کہتے ہیں کہ ہر ساتھی 1 سپارہ روزانہ پڑھ لے۔ حافظ قرآن جو ہیں وہ 3 سپارے پڑھ لیں روزانہ، وقت مقرر کر کے، تلاوت کا وقت مقرر ہو، ذکر کا وقت مقرر ہو، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو۔ جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ہر موقع کی بے شمار دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو ہم سیکھنے کا اہتمام کریں۔ اور میرے بھائیو دوستو، ہر مسلمان کا اکرام، ہر مسلمان کی عزت، ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنے کی مشق کریں۔ مولانا الیاس صاحب نے ایک مقولہ فرمایا کرتے تھے، مسلمانوں کے سامنے ذلیل ہونے کی عزت کو حاصل کرو۔ یہ مسلمان ہے، اس کے دل میں کلمہ ہے، اس کلمے کی وجہ سے میں اس کی قدر کروں گا، یہ مجھ سے بہتر ہے، اس کی خوبیوں پہ نگاہ ہو۔ کسی مسلمان کی کمیوں کو ہم نہ بیان کریں، اس کو نہ دیکھیں۔ کمیوں کو چھپانے کا حکم ہے، پردہ پوشی کا حکم ہے۔ جو پردہ پوشی کرتا ہے مسلمانوں کی، اللہ پاک قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گے، اس کے عیب اللہ چھپا دیں گے۔ اور جو مسلمانوں کی پردہ دری کرتا ہے، ان کے عیبوں کو بیان کرتا پھرتا ہے، اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اس کی پردہ دری کروں گا اور اس کو گھر بیٹھے رسوا کروں گا۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور میرے دوستوں، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پہ شفقت، علماء کرام کی قدر، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک۔
بچوں کے ساتھ اچھا سلوک، گھر والوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، والدین کی خدمت جو کرتا ہے میرے دوستو، اللہ پاک جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ والد جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیا مطلب؟ وہ فرمایا کہ والدین کے سامنے اونچی آواز نہ نکلے، اف نہ کہو والدین کے سامنے۔ ایسے تنگ آ کے آدمی کہتا ہے اوہ یہ تو یار بس، ایسے نہیں، بلکہ والدین کی عزت اکرام، ان کو پھولوں کی طرح اٹھا کے رکھنا، جیسے پھولوں کو رکھتے ہیں ایسے والدین، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور جو کام بھی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ راضی ہو گئے تو سارے کام بن جائیں گے، اور اللہ ناراض ہو گئے تو سارے کام بگڑ جائیں گے۔ اللہ کی رضا کا جذبہ کہ میں خدمت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا۔ ہدایت کے اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، جو اخلاص والے، ان سے بڑے بڑے فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ عامی سے عامی آدمی اخلاص ان کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے، گو کہ آپ کو زیادہ وہ نظر نہیں آئیں گے، نہ ممبروں کے اوپر نظر آئیں گے، نہ کہیں اہم جگہوں پہ آگے نظر آئیں گے، پیچھے رہیں گے، لیکن اخلاص سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسروں کے کام بنا دیتے ہیں۔ تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، جو ضعفاء ہیں ان کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس لیے بھائی جو ہے مسلمانوں کے اندر محبت ہو، آپس میں اتفاق ہو، جوڑ ہو، غیبت سے ہم بچیں، بہتان سے بچیں، اور کسی کی کمی کو بیان کرنے سے ہم بچیں۔ کوئی حال اللہ کی طرف سے آ گیا، اب یہ سمجھیں کہ حال اللہ نے بھیجا ہے، اللہ ہی اس حال کو دور کرے، اپنی قدرت سے دور کرے۔ تو میرے بھائی دوستو، اپنے آپ کو امتی سمجھ کے زندگی گزارنی ہے۔ اور ہاں، یہاں ہم ایک کام کے لیے آتے ہیں، ایک مقصد کے لیے آتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت جو امت میں سے ختم ہو چکی تھی، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اس کو امت میں شروع کر دیا، اور آج ماشاءاللہ پوری امت میں نقل و حرکت کی ایک فضا بنی ہوئی ہے، اور جو ہے اللہ کے راستے میں دیر کے لیے، دور کے لیے لوگ جا رہے ہیں، ملکوں میں جا رہے ہیں، سال کی جماعتیں، 7 ماہ کی جماعتیں، سال اندرون ملک کی جماعتیں، یہ جماعتیں پوری دنیا میں پھر رہی ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا کرے، اور اللہ کا دین یورپ کے اندر بھی زندہ ہو جائے، امریکہ کے اندر بھی زندہ ہو جائے، افریقہ کے اندر بھی زندہ ہو جائے، امریکہ کے جتنے، ساؤتھ امریکہ کے جتنے ممالک ہیں ان کے اندر اللہ کا دین زندہ ہو، مساجد بن جائیں، مساجد قیام ہو، لوگ جو ہے عبادات کی طرف آ جائیں، کلمے کی طرف آ جائیں۔ اس لیے ہر ایک کی حوصلہ افزائی کرتے، حوصلہ افزائی، حوصلہ شکنی نہیں کرتے، جو جتنا کر رہا ہے اس کو شاباش دیں، بھائی ماشاءاللہ آپ نے بہت کیا، آپ گشت میں آ گئے بڑی بات ہے، تعلیم میں بیٹھ گئے ماشاءاللہ بڑی بات ہے، اب اس سے اگلا قدم اٹھانا ہے انشاءاللہ، اب آگے سروزے کے لیے بھی جانا ہے، 40 دنوں کے لیے جانا ہے، اور 4 ماہ کے لیے جانا ہے، ہمت کریں گے تو اللہ آگے بڑھا دیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے دوستوں، نرمی سے، ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے نرمی سے بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں، اور سختی سے بنے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ جس کو نرمی مل گئی میرے دوستوں، دونوں جہانوں کی خیریں اس کو مل گئی۔ نرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نرمی تھی،
سختی نہیں تھی. اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا کلام پاک میں، جس میں مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم نے آپ کو سخت بنا دیا ہوتا تو یہ لوگ آپ سے بھاگ جاتے ہیں. یہ صحابہ جو آپ کے اوپر جو ہے جانثار ہیں پکھیوں کی طرح، جیسے شہد کی پکھی، شہد کے اوپر شہد کی پکھیاں اکٹھی ہوتی ہیں، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ صحابہ ایسے چمٹے رہتے تھے ہر وقت آپ کی خدمت کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں تک آتا ہے کہ وضو کا پانی صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے تھے، اپنے چہروں پہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت، اتنا عشق تھا، آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا. جب تک حضور کو دیکھ نہ لیں چین نہیں آتا. جب حضور کے جانثار تھے، ہم بھی حضور کے جانثار بنے ہوئے. جیسے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کے جنگل میں جاتے ہیں، قافلے سے پچھڑ جاتے ہیں، ایک شیر آتا ہے، شیر کو خطاب کر رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ؟ شیر کو کہتے ہیں مخاطب کر کے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میں اپنے قافلے سے پچھڑ گیا ہوں، تو مجھے اپنے قافلے تک پہنچا. وہ شیر پالتو کتے کی طرح آگے چل رہا ہے، تم ہلاتا ہوا چل رہا ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے 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 پیچھے، اور جہاں صحابہ کا قافلہ تھا وہاں پہنچا کے شیر اس نے پھر واپس تھوڑا سلام کیا جھک کے اور پھر گیا. تو صحابہ جو تھے میرے دوستوں، جانور تک ان کی بات کو مانتے تھے، جانور تک اور پہاڑوں تک اور زمین تک. حضرت عمر کے زمانے میں زمین ہلی تو حضرت عمر رضی اللہ نے اس کے اوپر ایسے کوڑا مار کے اور کہا کہ کیوں ہلتی ہے، کیا تیرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کیوں ہلتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پہ ہے اور دور جو ہے لشکر، حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کا لشکر دور لڑ رہا ہے اور یہاں سے آواز دیتے ہیں اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اللہ نے سینکڑوں میل دور جو مارکا ہو رہا تھا اس کا منظر کھول دیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کے خلیفہ. تو خلافت جو ہوتی ہے اللہ نے ہر ایک کے اندر جوہر رکھا ہوا ہے. میرے آپ کے اندر بھی جوہر ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ بنے. تو میرے بھائیوں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے اپنے اوپر محنت کرنی ہے. آج ہم زمینوں پہ محنت کر رہے ہیں، عمارتوں پہ محنت کر رہے ہیں، ہمیں اپنے اوپر محنت کرنے کا وقت نہیں مل رہا. تو ایسا نہ ہو کہ زندگی اسی میں گزر جائے. اس کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اللہ نے تجویز کی ہے تاکہ اللہ کے راستے میں نکل کے انسان ان اعمال کو کرے گا جن اعمال کے سے اس کے اندر اپنے اندر تبدیلی آئے گی. تو اس کے لیے میرے بھائی دوستوں ماشاءاللہ آپ حضرات نے ہمت کی، آپ گھروں سے تشریف لائے، اپنی جگہوں کو چھوڑا اور جو ہے ماشاءاللہ ایک کام اور ایک فکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اور میرے دوستوں اس کے اندر ایک تو جو ہے ہم اس کی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو مقصد بناتے ہوئے زندگی گزاریں گے. یہ تو نیت سب کی ہے نا جی انشاءاللہ. اور اس کے لیے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہم فکر مند ہوں گے، ہدایت کی دعائیں بھی مانگیں گے اور اللہ کے راستے میں نکل کے اس محنت کو کریں گے. اس کے لیے ملکوں کی جماعتیں بھی بنانی ہیں، سال کی جماعتیں، 7 ماہ کی جماعتیں، اندرون ملک سال کی جماعتیں، ہر سال 4 ماہ کی جماعتیں، اور زندگی میں ایک دفعہ 4 ماہ لگا کے اس کام کو سیکھنا ہے. انشاءاللہ یہ جو مجالس ہیں اس میں اس نیت کے ساتھ ہم بیٹھیں تو نیت تو سب کی ہے نا جی انشاءاللہ. اب میرے دوستوں تھوڑا وقت ہے، اس وقت کو ہم جو ہے جن کا وضو ہے وہ جو ہے آپس میں اختلاط بھی کر لیں، اس دعوت کی بات کر لیں، اپنے سبوں میں تشریف رکھیں. جن کا وضو نہیں ہے وہ